بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی، گرمی کی چھٹیاں گزارنے گھر آئی تو اماں نے اسی رات میرے سر پر لال چادر ڈال دی اور بولی کہ تجھے میری قسم اس شادی سے انکار نہ کر ورنہ تو میرا مرا منہ دیکھے گی۔ میں مجبوراً مان گئی۔ جو ہی رخصت ہونے لگی تو اماں کان میں بولی کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، بس دلہا جب کمرے میں آئے تو نے یہ دم والا پانی اس پر چھڑک دینا ہے اور ایسا کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کسی بھی رات بھول کر بھی ناغہ نہ کرنا۔ میں مان گئی اور جب شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں روز ایسا ہی کیا کرتی۔ ایک دن میں وہ شوہر پر دم کرنے والا پانی چھڑکنا بھول گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد روح تک لرز اٹھی جب شوہر نے، میرا نام نور ہے، میری فیملی گاؤں میں رہتی ہے، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں میٹرک کرنے کے بعد ضد کر کے مزید پڑھنے کے لیے شہر چلی گئی۔ یوں ہی میں نے کالج لیول تک پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک تھے، ایک زمین تھی جس سے ہمارا گزر بسر چل جاتا۔ میں یوں ہی پڑھائی میں مگن تھی کہ ایک خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، جیسے وہ مفلوج ہو گئی ہوں۔ وہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ میرے والد مجھ سے ملنے شہر آ رہے تھے، تبھی راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر گاؤں پہنچی، اپنی ماں کو سنبھالا۔ کچھ دیر گزری، اب ہمارے گھر کمانے کا کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے اب سب کی فکر کرنا تھی۔ 2 ماہ گزر گئے، میں وہی گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہی۔ تب میری ماں نے ہی مجھے سمجھایا کہ مجھے اب اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے۔ میں نہ مانی، لیکن میری ماں نے زبردستی مجھے واپس شہر بھیج دیا۔ میں کیا کرتی؟ میں واپس چلی گئی اور واپس آ کر اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، مجھے علم نہیں تھا کہ اب میری پڑھائی کا خرچ کہاں سے آتا ہے۔ میں کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس اپنے گاؤں گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ماں نے جو مجھ سے کہا وہ سن کر میں ہکا بکا ہوئی، ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ماں بولی کہ اب میں پڑھائی چھوڑ دوں، بلکہ میری ماں میرا رشتہ دیکھ رہی تھی، میں شادی کی تیاریاں کروں۔ میں تھوڑا غصے میں آ گئی۔ میں نے ماں کی جانب حیرانی سے دیکھا اور صاف منع کر دیا، ابھی مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنا تھی۔ اس وجہ سے ماں مجھ سے ناراض بھی ہو گئی اور میں اگلے ہی دن واپس ہاسٹل آ گئی۔ کچھ ماہ گزر گئے، ماں مجھے اب روز فون کرنے لگی اور بولتی کہ میں گھر آ جاؤں۔ مجھے علم تھا کہ ماں نے مجھے کیا بولا ہے، سو میں نے منع کر دیا۔ لیکن ایک دن جب ان کا فون آیا تو ان کے منہ سے نکلنے والی بات پر میرے سر پر جیسے ہاسٹل کی چھت آن گری ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں مجھے بول رہی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں گھر آ جاؤں ورنہ ان کی جان چلی گئی تو۔ میں ڈرتی کیا نہ کرتی، میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی گرمی کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور میں کچھ چھٹیاں زیادہ لے کر گرمیوں کی چھٹیوں پر اپنے گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو امی میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے شہر سے واپس آتے ہوئے ایک بیکری سے ان کے لیے کچھ چاکلیٹس بھی خریدی، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ میری امی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ میں نے اس بارے میں امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی رات کو بتاؤں گی۔ میں بھی بہت زیادہ حیران تھی کہ امی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس جھوٹ کی؟ خیر میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی، شام کا انتظار کرنے لگی۔ وقت آج بہت آہستگی سے گزر رہا تھا۔ شام ہو گئی۔ رات کو میری امی میرے کمرے میں آئی۔ میں اس وقت کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ امی نے مجھے بلایا تو میں نے امی کی جانب دیکھا، لیکن جب میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئی، کیونکہ امی نے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چادر پکڑ رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، لیکن اگلا لمحہ اس سے بھی حیران کن تھا، کیونکہ امی نے جو بات مجھ سے کہی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ لال دوپٹہ پہن لو اور میرے ساتھ آؤ۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ امی یہ لال دوپٹہ تو دلہنیں پہنا کرتی ہیں، میں کیوں پہنوں؟ ہاں تم آج دلہن بننے والی ہو۔ مجھے ایک لمحے کو تو اس بات کا یقین نہ آیا اور مجھے لگا کہ میری امی مجھ سے مذاق کر رہی ہیں، لیکن پھر امی نے مجھے کہا کہ باہر نکاح خواہ اور تمہارے ہونے والا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے یوں لگا کہ جیسے میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہو، کیونکہ اس سب کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں تو چھٹیاں گزارنے اور امی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گھر آئی تھی، اور گھر آ کے پتہ چلا کہ آج میری شادی ہے۔ میں کافی دیر بت بنی امی کو دیکھتی رہی، پھر امی نے التجائی انداز میں مجھ سے کہا کہ میری پیاری بیٹی، میری گڑیا، میری عزت رکھ لو، میرا مان رکھ لو اور یہ شادی کر لو۔
اس شادی سے انکار مت کرنا، تمہارا شوہر اور نکاح خان باہر بیٹھے ہیں، تمہارے ہونے والی ساس بھی باہر ہے، آؤ میرے ساتھ، وہ چلو تمہارا نکاح ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چپ چاپ کھڑی امی کو دیکھی جا رہی تھی۔ جب میری طرف سے انکار کا کوئی جواب نہ آیا تو امی مجھے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے گئی۔ صحن میں نکاح خان بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا سر پر صحرا سجائے بیٹھا تھا، اور اس لڑکے کے ساتھ اس کی ماں بیٹھی تھی۔ جب میں نے لڑکے کی ماں کو دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میری امی نے مجھے نیچے بٹھایا اور پھر نکاح خان سے بولی کہ نکاح پڑھوائیے۔ نکاح خان نے نکاح شروع کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ میں تو کسی اور ہی خیالوں میں گم تھی۔ میں تو اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب میں اپنے بابا کے آنگن میں کھیلا کرتی تھی، اور آج میں اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھے اپنے بابا کا یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ جب میری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو نکاح خان سمیت میری امی اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ نکاح خان نے ایک بار اور مجھے پکارا اور کہا کہ بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں تو ابھی انہی خیالوں میں تھی کہ میں تو اپنے بابا کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی اور بڑی آفیسر بننا چاہتی تھی، اسی لیے تو میں شہر پڑھنے گئی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری بار بھی میری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو امی نے مجھے ہلایا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو۔ میں اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار مجھ سے پوچھا کہ نکاح قبول ہے تو میں نے ہمت جمع کی اور آہستگی سے کہا کہ جی قبول ہے۔ یوں میرا نکاح ہو گیا اور سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لیکن وہاں جو سب سے عجیب چیز میں نے دیکھی وہ تھا میرا شوہر، جس کے چہرے کی تاثرات بالکل تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ یعنی میرا شوہر جیسے اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ سب مٹھائی کھا رہے تھے اور میں چادر کے نیچے منہ چھپائے آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ میری امی مجھے کمرے میں لے کر گئی اور کہنے لگی کہ میری اچھی بیٹی، تم نے میرا مان رکھ لیا، رب سونا تجھے ہمیشہ سکھی رکھے۔ پھر امی نے مجھے گلے لگا کر بہت پیار کیا۔ میرے ذہن میں ڈھیروں سوال تھے کہ امی نے میری شادی اتنی جلدی کیوں کی اور پھر ایک دم سے کر دی۔ ہمارے گاؤں میں ایسا اگر کہیں ہوتا تھا تو ضرور لڑکی نے کوئی برا کام کیا ہوتا تھا، مگر میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی میں نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا اور امی کے گلے لگ کر رو پڑی۔ تب امی نے مجھے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل پکڑائی اور کہا کہ میری بیٹی، مجھے معاف کرنا، میں تمہاری جس سے شادی کر رہی ہوں وہ انسان عام نہیں ہے، اس پر جنات کا سایہ ہے اور یہ دم والا پانی ہے۔ تم ہر رات اپنے شوہر پر یہ دم والا پانی چھڑک دینا، کیونکہ تمہارے شوہر پر ایک جن کا سایہ ہے اور یہ دم والا پانی تمہارے شوہر کو اس جن کے اثر سے بچائے گا۔ بس ہر رات شوہر پر پانی لازمی چھڑک دینا، کبھی ناغہ مت کرنا۔ اس کے بعد امی نے مجھے ڈھیروں نصیحتیں کی اور رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور گھونگھٹ اوڑھے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں کی بات میرے ذہن میں یہ چل رہی تھی کہ رات کو اپنے شوہر پر یہ دم کیا پانی ضرور چھڑکنا، اور میں اس بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر جس پر جن کا سایہ ہے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ میں انہی خیالوں میں محو تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ مجھے گھونگھٹ میں دیکھ کر وہ زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں دلہن بننے کی، نہ تو تم میری دلہن ہو اور نہ ہی میری پسند۔ میں نے گھونگھٹ اتارا اور ہمت جمع کر کے کہا کہ لیکن میرا اور آپ کا نکاح تو ہو چکا ہے اور اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے جو ہی یہ بات کہی وہ غصے میں آ گیا اور جانوروں کی طرح مجھ پر چیخنے لگا۔ میں یہ سب دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے جو ہی ہاتھ بڑھایا تو مجھے فوراً اماں کی بات یاد آئی کہ اپنے شوہر پر ہر رات دم والا پانی ضرور چھڑکنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے چھوٹی سی بوتل کا ڈھکن کھولا اور تھوڑا سا پانی اپنے شوہر پر گرا دیا۔ جو ہی پانی میرے شوہر پر گرا میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ میرا شوہر زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ میں بھی بہت حیران ہو گئی کہ میرا شوہر یہ سب کیا کر رہا ہے۔ میں شہر سے پڑھ کر آئی تھی اور میں اتنی عجیب حرکت نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے پیر پکڑ کر معافی مانگے۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس مجھ سے اچھے لہجے میں بات کریں۔ لیکن وہ ضد کر رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے اس وقت تک میری جان نہ چھوڑی جب تک میں نے اسے معاف نہ کیا۔ پھر میں ہر روز یہی کیا کرتی۔ ہر رات جب بھی میرا شوہر آتا تو میں اس پر دم کیا ہوا پانی پھینک دیتی اور وہ میرا تابعدار بن جاتا۔ مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر کیا کرتی، کرنا پڑتا۔ میں تو اپنی شادی سے بھی خوش نہیں تھی، اور پھر یہ شوہر جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پر جن کا سایہ ہے، مگر میں تو پڑھی لکھی تھی اور ایسے کیسے جن کے سائے کو نہیں مانتی۔
لیکن اس دم کے پانی کا اثر میں نے اپنی شادی کی پہلی رات کو ہی دیکھ لیا تھا، اور اسی لیے میں اس کا ہر رات استعمال کیا کرتی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ میری ساس مجھے گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں کہتی بھی تھی کہ امی ہم مل کر کام کر لیں گے، مگر وہ میری بات نہ مانتی اور ہمیشہ مجھ سے کام نہ کرواتی۔ وہ کہتی کہ بیٹی تیرا اتنا احسان کافی ہے کہ تم نے میرے پاگل بیٹے سے شادی کی ہے۔ میری ساس مجھے بتاتی کہ تمہارے آنے سے میرا بیٹا بدل گیا ہے، اس پر جن کا سایہ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ تب میری ساس نے مجھے ایک بہت عجیب بات بتائی۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر بچپن ہی سے اس پر جن کا سایہ تھا، اور یہ بچپن سے ہی پاگلوں جیسی حرکتیں کیا کرتا، چیزوں کو توڑتا پھاڑتا اور ہر وقت غصے میں رہتا اور سب پر چلاتا، کسی سے بھی پیار سے بات نہیں کرتا۔ اور پھر ہم نے اس کا بہت سے عاملوں سے علاج کروایا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کسی کی ایک بات بھی نہ سنتا، اور وہ وقت بھی آیا کہ مجھے اسے گھر میں باندھ کے رکھنا پڑتا، ورنہ یہ کسی نہ کسی کا سر پھاڑ کر آتا۔ میری ساس میری بہت تعریف کرتی اور کہتی کہ تم نے مجھے اور میرے بیٹے کو نئی زندگی بخشی ہے۔ میں چپ کر کے اپنی ساس کی ساری باتیں سن لیتی، اندر ہی اندر مجھے شرمندگی بھی ہوتی کہ یہ سب میں غلط کر رہی ہوں۔ میری ساس مجھ سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، مگر میں تو اس شادی سے بھی خوش نہیں، اور اس کے بیٹے کو میری محبت نہیں، وہ دم والا پانی بدل رہا ہے۔ یہ سب مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں شادی کے بعد اپنی امی سے ملنے بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ میں اپنی امی سے ناراض تھی۔ مائیں تو اپنی اولاد کے لیے ساری دنیا سے لڑ پڑتی ہیں، اور میری ماں نے مجھے ایک ایسے انسان سے بیاہ دیا جس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے، اور اس پر جن کا سایہ تھا۔ میرا شوہر میرا پورا خیال کیا کرتا، میری ہر بات مانتا۔ میں سر ہلانے کو کہتی تو وہ سر ہلاتا، میں ہنسنے کا بولتی تو وہ ہنستا۔ غرض یہ کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح میری باتیں مانتا، اور ایک زندہ انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا۔ میں خود پڑھی لکھی تھی، اور میں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے اندر ہی اندر گھٹن سے لگتی۔ میرا شوہر میرے لیے پانی لاتا، کھانا پکاتا، کبھی کپڑے دھونے ہوتے وہ بھی کر لیتا۔ غرض وہ گھر کے سارے کام کر لیتا، اور میں بہت شرمندہ ہوتی۔ میری ساس سمجھتی تھی کہ یہ سارے کام میں کرتی ہوں، تو وہ میری تعریف بھی کرتی۔ اس سب سے میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، بھر چکا تھا میرا دل۔ اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ میں اب اپنے شوہر پر پانی نہیں چھڑکوں گی۔ پھر میں اپنے ہی خیال سے پھر گئی، اور اس رات میں نے پھر اپنے شوہر پر پانی چھڑک دیا۔ ایسا 2 سے 3 دن تک ہوتا رہا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس پر پانی نہ چھڑکوں، لیکن دماغ پر اس کا خوف بھی تھا۔ ایک دن میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کوئی میرے ساتھ یہ سب کرتا تو مجھے کیسا لگتا؟ اس سوال نے میری آنکھیں کھول دی۔ پھر میں نے خود سے کہا کہ میرا شوہر تو جن کے اثر میں ہے، لیکن پھر میرے دماغ نے کہا کہ جاہل ہے کیا، جن کا اثر یہ ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ آخرکار میں نے خود کو اس پر پانی نہ پھینکنے کے لیے رضامند کر لیا۔ اس رات جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس پر پانی نہیں چھڑکا۔ وہ معمول کی طرح آیا اور اپنے کپڑے بدلنے لگا، لیکن جو ہی اس نے کپڑے بدلے پچھلی رات کے پانی کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ پر زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پیر دباؤ ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ آتے ساتھ اس طرح کا رویہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور اس کے پیر دبانے لگی۔ پیر دباتے ہوئے اسے بہت سکون مل رہا تھا اور اسی سکون میں وہ سو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میرا شوہر بچوں کی طرح آنکھیں بند کیے دنیا سے بے فکر سو رہا تھا۔ اس کی شکل تھی بھی بہت معصوم۔ اس رات شاید مجھے اپنے شوہر سے پیار ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا جوان، ہٹا کٹا اور خوبصورت لڑکا ایسا کیوں ہے؟ جن کا سایہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی اور پھر میں بھی سو گئی۔ اب میں نے ہر رات ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں اب اپنے شوہر پر پانی نہیں چھڑکتی تھی۔ اس کا رویہ برا ہونے لگا تھا، لیکن وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، مگر اگر میں وقت پر کام کرتی تو کچھ نہ کہتا۔ میں یہ سب باتیں نوٹ کر رہی تھی۔ میری ساس بھی اب مجھ سے شکایت کرتی کہ تمہارا شوہر پھر سے باولا ہو گیا ہے۔ میں ان کی بات پر کہا کرتی تھی کہ امی شاید کسی بات پر غصہ ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور سب دل سے کرتی تھی۔ میں ابھی بھی اپنی امی سے نہیں ملا کرتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کئی بار کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے ملاؤ، مگر میں بات کو نظر انداز کر دیتی۔ پھر ایک دن میری ساس نے میری امی کو ہمارے گھر بلا لیا۔ برسات کے دن تھے جب میں پکوڑے بنا رہی تھی۔ تب دروازہ کھٹکا اور میں نے دروازہ کھولا تو میری امی باہر کھڑی تھی۔ میں نے امی کو اندر بٹھایا اور ان سے صحیح سے بات نہیں کی۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا اپنی امی کے پاس بیٹھو، پکوڑے میں بنا لوں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، امی کے پاس آپ بیٹھیں، پکوڑے میں بنا کر لے کر آتی ہوں، آپ امی سے بات کریں۔
میری ساس اور میری امی دونوں سہیلیاں تھیں، اس لیے آپس میں باتیں کرنے لگ گئی۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آیا اور بغیر کسی کو سلام کیے مجھ پر چلانے لگا کہ تم پکوڑے بنا رہی ہو، کیوں بنا رہی ہو؟ مجھے پکوڑے نہیں پسند۔ اتنا چلاتے ہوئے اس نے 2 گلاسوں کو توڑ دیا تھا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب میری امی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور پھر پانی لے کر اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے چلاتا رہا اور پھر کمرے میں بھی کچھ چیزوں کو توڑ ڈالا، لیکن بعد میں مجھے کہنے لگا کہ مجھے دباؤ۔ میں اس کی ٹانگیں دبانے لگی اور تو وہ سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو میری امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو امی بولی کہ بیٹا تم میرا دیا ہوا پانی کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنے شوہر پر دم والا پانی استعمال کیا کرو، یہ ٹھیک رہے گا، تم کیوں ناغہ کر رہی ہو؟ اس پر جن کا سایہ ہے، وہ جن بہت طاقتور ہے، تمہاری جان بھی لے سکتا ہے۔ امی کی باتیں سن کر میں ہنسی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کو میری اتنی ہی فکر تھی تو میری شادی اس کے ساتھ کیوں کی؟ میں رونے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر کا بوجھ جو سینے میں رکھا ہوا تھا وہ آنکھوں سے امڑ آیا تھا۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ تم نے جاننا ہے نا کہ میں نے تمہاری سے شادی کیوں کی، تو سنو۔ پھر امی نے مجھے ایک بہت ہی عجیب بات بتائی جسے سن کر میں حیران رہ کے۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ اور میرے شوہر کی ماں دونوں بچپن ہی سے سہیلیاں تھیں، سارا بچپن ساتھ گزارا اور پھر دونوں کی شادیاں ہو گئی۔ میری امی کی میری نانی ایک نشئی کے ساتھ شادی کروا رہی تھی، مگر کسی کو نہیں پتا تھا۔ میرے شوہر کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے جان پر کھیل کر میری امی کی جان بچائی۔ تب میری امی نے احسان مانتے ہوئے کہا کہ شہلا، میری اگر کوئی بیٹی ہوگی نا تو میں اس کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دوں گی۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے لیے وعدہ کر لیا اپنی دوستی کو وہ ایسے مضبوط کریں گے۔ شادی کے بعد میری امی کے ہاں میں پیدا ہوئی اور میرے شوہر کی ماں کے ہاں وہ پیدا ہو گیا۔ اب میرے شوہر کی پیدائش کو تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے والد کے انتقال کے کچھ دیر بعد میرے شوہر کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کیا کرتا، چیزوں کو توڑتا، چلاتا۔ میری امی کی سہیلی اس بات سے بہت پریشان تھی۔ اس کا شوہر اتنی بڑی جائیداد اور زمینیں چھوڑ کر گیا تھا اور میرا شوہر اس سب کا اکیلا وارث تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اور میرے شوہر کی ماں اس کا علاج کروانے لگی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس نے خود ہی ساری زمینوں کو سنبھالا اور مزاروں سے کام کرواتی اور پھر یوں ہی گزر بسر کیا کرتی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آ گیا جب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر میری ساس میرا رشتہ لیے ہمارے گھر آ گئی۔ اور جیسا کہ میری ماں پہلے سے قسم دے چکی تھی اور اسے نبھانے والی بھی تھی، میری ماں نے تھوڑا وقت مانگا تو میری ساس نے انکار نہیں کیا۔ میری ماں مجھے منانے لگی، پھر میں یونیورسٹی چلی گئی اور وہاں شہر میں پڑھنے لگی۔ جب میرے ابا کا انتقال ہوا تو میری ساس نے میری ماں کے نہ صرف آنسو پونچھے بلکہ کہا کہ آج سے تمہارے سارے بچوں کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاؤں گی۔ پھر میری فیس میری ساس پوری کرنے لگی۔ میری ساس میرے شوہر کو ایک بابا کے پاس لے کر جاتی اور پھر ایک دن اس بابا نے یہ کہا کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو اس کی شادی نہ کی تو جن اسے مار ڈالے گا۔ اور یوں میری ماں نے مجھ سے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا بہانہ کیا، اور جب میں گھر آئی تو اسی روز میری شادی کر دی گئی۔ میری ماں پہلے سے جانتی تھی کہ میرے شوہر پر جن کا سایہ ہے، اسی لیے اس نے کسی بابا سے ایک پانی کا دم کروا لیا اور مجھے دیا کہ میں اسے ہر رات اپنے شوہر پر چھڑکوں، اور میں پھر یہی کرنے لگی۔ یہ ساری بات بتا کر میری امی رو پڑی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ بیٹی اپنی قسم کے لیے میں نے تمہاری قربانی دی۔ میں نے اپنی امی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ مت کریں ایسا، مجھے تو اب اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے، وہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے۔ پھر میں اپنی امی کے گلے لگ گئی اور ان کو رخصت کیا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے ساری باتوں پر بہت غور کیا اور سوچا کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے شوہر پر کسی جن کا قبضہ نہیں ہے بلکہ ان کو دماغی بیماری ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ ٹوٹ گئے تھے اور ماں بھی کھیتوں میں جانے لگ گئی، اس لیے وہ چڑچڑے ہو گئے تھے، اور چونکہ ان کا علاج نہیں کروایا گیا تھا اور اسی دماغی بیماری سے وہ پاگل ہو چکے تھے، اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں کسی ڈاکٹر سے اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی۔ پھر میں نے ایسا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو اپنے شوہر کو دکھایا تو اس نے دوائیاں دی اور کہا کہ ان سے جتنی محبت سے پیش آ سکتے ہو آؤ۔ پھر میں نے یہی کیا اور اب میرے شوہر بغیر کسی دم کیے پانی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اب میری ساس اگر مجھے کہتی ہے کہ بنو تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں نہ صرف رونق آ گئی ہے بلکہ میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اب میرا شوہر میری محبت کے دم پر ٹھیک ہو رہا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے
اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔